بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، عراق میں ہونے والے قومی پارلیمانی انتخابات نے خطے میں ایک نئی صف بندی کو واضح کر دیا ہے۔ امریکہ کے بھرپور دباؤ اور سازشوں کے باوجود عراق میں امریکی منصوبہ بدترین ناکامی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں عراق میں جمہوریت نے ایک فیصلہ کن موڑ طے کیا ہے اور 11 نومبر سن 2025 کے دن منعقد ہونے والے پارلیمانی الیکشنز میں 1,20,00,000 عراقی شہریوں نے شرکت کی، جو کل ووٹرز کا تقریباً 56% بنتا ہے۔ عراق میں سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کی سرنگونی کے بعد کسی بھی الیکشن میں یہ سب سے بڑا ٹرن آؤٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے بعد سے اب تک عراق بہت سے سیاسی اور سیکیورٹی بحرانوں سے گزرا ہے۔ حالیہ الیکشنز میں ٹرن آؤٹ کی شرح 2021 کے الیکشن کی نسبت 13% سے زیادہ رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراقی عوام ملکی امور میں شامل ہونے اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ الیکشن کا پہلا مرحلہ 9 نومبر کے دن انجام پایا، جب صرف مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کے کارکنان نے ووٹ کاسٹ کیے۔ یہ ٹرن آؤٹ بھی 82% رہا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں عراق کے موجودہ وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کے اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس اتحاد کو 185 سیٹیں حاصل ہو جائیں گی۔ سابق عراقی وزیر اعظم نوری المالکی کی سربراہی میں حکومت قانون دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سید عمار الحکیم کی سربراہی میں قومی حکمت پارٹی تیسرے نمبر پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح الصادقون اور البدر بھی بالترتیب چوتھے اور پانچویں نمبر پر موجود ہیں۔ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتدال پسند جماعتوں پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ نیز یہ نتائج موجودہ وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کے قائدانہ صلاحیتوں کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ عراق کی اہل سنت سیاسی جماعتوں میں سے محمد الحلبوسی کی سربراہی میں اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ العزم اور السیاسہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ الیکشن کے میدان میں اس شدید مقابلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقت مختلف سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہے، لیکن آئندہ حکومت کی تشکیل میں محمد الحلبوسی کا کردار اہم ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ محمد شیعہ السودانی کی اہل سنت سیاسی جماعتوں سے ہم آہنگی اور اچھے تعلقات اس کی حکومت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ کردستان میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے 29 نشستیں حاصل کر پہلی پوزیشن لی ہے، جبکہ وطن پرست کردستان اتحاد کو 18 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ گوران اور نئی نسل نامی اتحادوں نے بھی بالترتیب 5 اور 3 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بغداد میں محمد شیعہ السودانی کی کامیابی اور سن 2021 میں حکومت مخالف تحریک چلانے والے سیاسی رہنماؤں کی ناکامی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قومی اور علاقائی اتحاد تشکیل دینے میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ عراق کے حالیہ الیکشنز میں وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کی کامیابی کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے موجودہ عراقی حکومت کے اہم اقدامات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ محمد شیعہ السودانی نے جو سب سے اہم کام انجام دیا ہے وہ مرکزی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے ملک میں جاری تمام منصوبوں پر براہ راست ان کی نظارت ہے۔ اسی طرح انہوں نے تمام حکومتی اداروں کو جدید وسائل سے لیس کیا اور الیکٹرانک پاسپورٹ سے لے کر ای بینکنگ تک کے انفراسٹرکچر کو ترقی دی ہے۔ کسٹم سے حاصل ہونے والی آمدن میں ان کی حکومت کے دوران 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور حکومتی ادارہ جات میں کرپشن میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، عراق میں تقریباً 5 سال پہلے کوئی بینک کے کارڈ سے واقف نہیں تھا، لیکن اب عوام کی اکثریت بینک کے کارڈز رکھتی ہے۔ 2024 کی مردم شماری کے مطابق عراق کی کل آبادی 4,60,00,000 ہے، جس کی اکثریت جوانوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ان الیکشنز کے درمیان ایک اور جو دلچسپ صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عراق کے معروف اثر و رسوخ رکھنے والے مذہبی رہنما مقتدی صدر نے اپنے حامیوں کو حالیہ پارلیمانی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہیں توقع تھی کہ عراق کے اہل تشیع عوام کی اکثریت ان کے اس مطالبے پر الیکشن میں شریک نہیں ہو۔ لیکن موجودہ حکومت کی اچھی کارکردگی اس بات کا باعث بنی کہ عراقی عوام نے بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لیا، اور یوں تاریخی ٹرن آؤٹ سامنے آیا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ موجودہ حکومت نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنایا اور بڑی سطح پر تعمیراتی پروجیکٹس بھی انجام دیے، جس کے باعث عوام میں مزید امید زندہ ہو گئی۔ دوسرا، عراق کے اہل تشیع سیاسی گروہوں میں شدید مقابلے کی فضا کے ساتھ ساتھ اہل سنت اور کرد جماعتوں کی موجودگی نے بھی الیکشن کو چیلنجنگ بنا دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراق کی نئی نسل جمہوریت میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ ناظرین، عراق کے آئین میں پارلیمانی الیکشن کے حتمی نتائج سامنے آ جانے کے بعد حکومتی اداروں کی تشکیل کے لیے مقررہ مدت معین کر دی گئی، تاکہ طاقت کی منتقلی کے بعد عوام کی نئی منتخب حکومت ملک کا نظم اور نسق سنبھال سکے۔ اس عمل کا پہلا مرحلہ پارلیمنٹ کی تشکیل ہے۔ آئین کے مطابق حتمی نتائج سامنے آنے کے بعد سب سے زیادہ 15 دن میں نئی پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہونا چاہیے۔
اس کم مدت کی اصل وجہ جلد از جلد نیا سیٹ اپ تشکیل پانا یقینی بنانا ہے۔ اگلے مرحلے میں اراکین پارلیمنٹ نئے صدر کا انتخاب کرتے ہیں اور آئین کی روح سے اس اقدام کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 دن کا وقت مقرر کیا گیا۔ صدر منتخب ہو جانے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر اپنی نئی کابینہ تشکیل دینے کا پابند ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ عراق کے حالیہ الیکشنز اور اس کے نتائج پر مبنی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز اور ہمارے تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔